نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناحق اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض، الا یہ کہ اگر تم آپس میں رضامندی سے تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس میں جو تمہیں مال حاصل ہوتا ہے وہ اگر تم رضامندی سے کھاتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ویسے ناحق طریقے سے مال کھانے کی گنجائش نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پہ فرما دیا گیا کہ اگر تجارت کر رہے ہیں کہ لیکن اس میں بھی رضامندی ہے، آپس میں رضامندی سے کوئی معاملات طے ہو کر آپ اگر اس طرح کر لیتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ویسی نہیں ہے۔ اور دوسرا تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، مطلب ایک مال کھانا ناحق طریقے سے اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا قتل کرنے کا گناہ بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ قتل کرنا اس سے بڑا ہے۔ ایک آدمی جب معیشت میں مطلب ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں مل جائے گی، یعنی جو قاتل ہے اگر وہ دنیا میں کسی کو قتل کیا تو کل وہ خود بھی قتل ہو سکتا ہے کسی موقع پر بھی، یعنی دنیا میں کسی ٹائم پہ بھی اس کے اوپر یہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اور یہ جو مال ناجائز کھانا ہے تو اس سے بھی انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے جو اللہ نے حرام کیے، کہ جس طرح کسی کا مال کھانا ناجائز طریقے سے حرام ہے، اسی طرح خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن جو آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کا بھی قتل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی انسان کا خودکشی کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر وہ کرے گا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی قیامت میں، اس میں اس کی تخفیف نہیں کی جائے گی، اسی طرح اس کو وہ قتل کیا جائے گا بابا۔ تو اللہ رب العزت سے کہ یہاں پر اللہ ہمیں برائیوں سے یعنی خودکشی والے عمل سے اور اسی طرح ناجائز مال کھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جس نے زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کیا، وَمَن يَفْعَلْ، جو یہ کام کرتا ہے مطلب زیادتی کا کام یا ظلم کا کام کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کرنا۔ اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے جو تمہارے دوسرے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں وہ تمہارے مطلب ان کو مٹا دیا جائے گا اور تمہارے ان بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، یعنی کفارے کے طور پر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں ایک باعزت جگہ پر داخل کریں گے، ایک عزت والے مقام پر ہم آپ کو داخل کر دیں گے، یعنی مطلب ہے کہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی بڑے گناہوں سے رکتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو یہ چھوٹے جو گناہ ہیں یہ اس کا کفارہ بن جائیں گے، اس کا کفارہ بنا دیں گے۔ جس طرح انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے تو چھوٹیاں نیکیاں جو ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جیسے کئی ساری ایسے نیک اعمال ہیں تو جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن بڑے گناہوں سے رکنے کا حکم دیا، اگر ہم ان سے رکتے ہیں تو اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں جو ہمارے لا علمی میں ہم سے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں اور ان گناہوں کو بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔